بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس۔ کسی بھی لا علاج مرض کے لیے جادو، جنات اور سحر کے لیے انتہائی مجرب المجرب ہے۔ روایات کی بنا پہ بخاری، مسلم، صحیح ستہ، دیگر حدیث کتب جو بھی ان روایات کی حیثیت ہے، صحیح ہیں، مرفوع ہیں، متواتر ہیں، موضوع ہیں، جو بھی ان کو حیثیت دیں، لیکن میرے نزدیک حدیث ہے۔ حدیث کہہ کے اس کو ضعیف کہہ دینا، حدیث کہہ کے اس کو موضوع کہہ دینا، پھر اس کو حدیث نہ کہیں، اس کو من گھڑت بات کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ احادیث کی روشنی میں سورہ فلق اور سورہ الناس جادو کے لیے، اس کے توڑ کے لیے، اس کے علاج کے لیے اس سے بڑا علاج کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس یہودی لبید بن اسم کی بیٹیوں نے جادو کیا، آپ کے سر کے بال، کنگھی کے دندانے، کھجور کا وہ گابا، وہ ملا کے سب کو جو کیا، کسی کنویں میں رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کو جو کیفیت تھی وہ احادیث میں آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ اس کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو نازل کیا، اور ان دو صورتوں کی آیات کی تعداد 11 ہے، 11، اور آپ کے بالوں پہ بھی 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ زلفیں تھی آپ کی، کندھے تک آتی تھی، جب غسل کرتے بال گیلے ہوتے تو کندھوں تک، اور جب خشک ہوتے تو وہ سکڑ کے بل کھا کے کانوں کی سلو تک ہوتے، اور جب اس بال کو کھینچتے نا وہ بڑا ہو جاتا، کندھوں تک آ جاتا۔ بزرگان دین کے جو تبرکات لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک زندہ معجزہ اور کرامت ہیں۔ میں نے ایک عرس کے موقع پر ایک منہ مبارک ایک بزرگان دین کے، تو میرے خاص دوست اور میرے راہبر اور میرے مقصد، جنہوں نے مجھے اس روحانیت کی لائن پہ، پیری مریدی پہ لایا، بڑے بجمے میں ایک شیشی میں ایک بال تھا، تو وہ مجھے بلا کے کہنے لگے، حافظ صاحب آئیں درود ابراہیمی پڑھیں۔ وہ بال یوں ایسے سکڑا ہوا تھا، جو درود ابراہیمی پڑھتے تو وہ اٹھ کے ایسے لمبا ہوتا جاتا۔ کوئی اس بات کو مانے یا مانے، سنی سنائی بات نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے کا یہ تجربہ مشاہدہ ہے، اور کئی لوگ دیکھنے والے تھے۔ کراچی میں یہ محفل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو وہ گریں لگی ہوئی تھی 11، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر وہ گئے اس کنویں میں، وہاں سے نکالے، اور آپ ان بالوں کی گرہ جب آیت پڑھتے کھلتی جاتی۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم کے اندر، میرے دماغ میں، میرے دل میں یہ کیفیات ہیں، جکڑا ہوا جسم محسوس ہوتا ہے، تو آپ صرف سورہ الناس کو، سورہ فلق کے بھی ساتھ پڑھ لیں، تو وہ ایک نور علی نور ہے، لیکن سورہ الناس کو اس طریقے سے پڑھیں۔ یہاں بھی الناس کا لفظ آتا ہے، ناس کا لفظ آتا ہے، ناس کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ تو اس ناس کو 7 بار پڑھیں، جس طرح
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس بالناس 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 مالک الناس کناس 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 الہ الناس الناس الناس۔ اس طرح پوری صورت کو مکمل کرے، من الجنات والناس والناس والناس۔ ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کر کے پورے جسم پہ پھیر دیں، یا پانی کا گلاس لیں، اس کے اندر پھونک ماریں اور پھر اس پانی کو چھینٹے بھی ماریں اور پی جائیں۔ اس طرح اس صورت کو 7 بار پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس بالناس بالناس۔ الناس کا لفظ جہاں آتا ہے اس کو 7 بار پڑھیں۔ اور اگر اسی صورت کو لکھ کر قل اعوذ برب الناس، کھل جا کھل جا کھل جا مالک الناس کناس لکھ کے کھل جا کھل جا کھل جا کاغذ پہ لکھیں، وائٹ پیپر پہ گول کے پی لیں، لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کوئی بیماری، کوئی جادو، کوئی جنات اس دن آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اور یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار صبح کی نماز کے بعد پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے جسم پہ پھیر لیں۔ اس دن اگر آپ مر گئے تو شہادت کی موت ہے، کوئی زہریلی چیز آپ کو ڈسے گی نہیں، سانپ، بچھو، بھیڑ وغیرہ، کوئی جادو، کوئی جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، آج کل تو سوشل میڈیا ہر چیز کو کھول کھول کے بتا رہی ہے پکچر کے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک یہودیوں کا بڑا پادری راہب آیا، ہاتھ میں زہر قاتل قسم کا، محاصرہ ہمارے قلعے کا چھوڑ دو نہیں تو میں یہ زہر پی کے مر جاؤں گا، ذمہ داری آپ پہ ہوگی۔ حضرت خالد نے فرمایا ادھر دکھاؤ ذرا، ڈر رہا تھا نہیں، اس کو ہاتھ بھی لگانے سے ذرا سا بھی لگ گیا تو حضرت خالد نے لے کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ساری شیشے اپنے منہ میں انڈیل دی، دیکھ لی، ابھی مرا کہ ابھی مرا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو وہ یہودی وہاں سے بھاگ گیا اور جا کر اپنے ان حواریوں کہنے لگا قلعہ خالی کر دو، ان کے حوالے کر دو، یہ ایسی قوم ہے یہ موت سے نہیں ڈرتی، موت کو اپنا دوست رکھتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی کلام ہے، اس کو یقین کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے تو یہ موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ موت کے ٹالنے کا وقت یہ مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے اللہ کی تقدیر معلق جو ہے اس کے مطابق آپ کو مہلت مل جائے گی، شفا مل جائے گی، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ شرط یہ ہے کہ اس قرآن سمجھا جائے، اللہ کی کلام سمجھی جائے، لوگوں کے نظریات اور عقائد کے مطابق، یہ نہیں کہ صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے، یہ ہے راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، سیدھی راہ پانے کے لیے، اس سے بڑی کلام اور کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسے فائدہ اٹھائیے، خود بھی اور دوسرا بھی۔ جادو اور جنات بہت آج کل پھیل گئے ہیں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، حسد، بغض، کینہ لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر چکا ہے، اور حسن جو حسد علماء کے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ امام بخاری سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہاں کوئی نیک عمل جس پہ انسان کو فخر ہوتا ہے کون سا لے کے جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی،
اور یہی بات احمد رضا سے پوچھی گئی، فرمایا کہ میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، رشک کرو رشک۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔